اچھا بھٹی صاحب، یہ جو ایک اپوزیشن اور دو مختلف پارٹیاں تو اس کو عوام ماننے کو تیار نہیں ہے. پیپلز پارٹی اس کے ایک جنم کی ایک تاریخ تھی، ایک جنم کی سچائیاں بھی ہوتی ہیں، مگر اب جس طرح یہ ٹرانسفارم ہوئی ہے اور جو اب تو اس طرح لگتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی بی ٹیم ہے، تو یہ ان کی لڑائی جالی نہیں لگتی؟ سب گزارش ہے، پیپلز پارٹی تھی جب تک ذوالفقار علی بھٹو تھے، محترمہ شہید بے نظیر بھٹو تھی. ڈو یو تھنک بے نظیر بھٹو صاحبہ زندہ ہوتی تو یہ پنجاب اور کے پی کے میں 90 دن میں الیکشن نہ کراتے اور وہ خاموش رہتی؟ ان کے والد نے 1973 کا کنسنسس سے ایک ہی آئین بنا، انہوں نے اس آئین کو ہی ختم کر دیا. اب یہ پی ڈی ایم ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر والی نہیں رہی. یہ حقیقت مان جانی چاہیے. جو نہیں مانتے، پنجاب میں 2018 کے الیکشن کے نتائج دیکھ لیں، 13 کے دیکھ لیں، اور اب جب بھی الیکشن ہوگا اگر وہ صاف شفاف ہوتا ہے، موجودہ حالات میں مجھے صاف شفاف الیکشن خوردبین سے بھی نظر آ رہے، دوربین سے بھی نظر نہیں آ رہے، اور اس کا تصور بھی نہیں آ رہا کہ الیکشن شفاف. اچھا بھٹی صاحب، مجھے اندر یہ تمہیں پتہ ہے، یہ پتہ ہے الیکشن سے تو یہ ایسے بھاگتے ہیں جیسے کوئی طاعون سے بھاگتا ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں آپ بھٹی صاحب کہ کیا واقعی عمران خان صاحب کوئی ڈیل کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں؟ آپ کے کیا سورسز، کیونکہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یہ برابر کہا جا رہا ہے کہ مجھے بھیک مانگ رہے ہیں، میں یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جو ان کے ترجمان کرتے ہیں. آپ کے خیال میں کوئی ایسی بات ہے، کوئی لپ گئے نے تھوڑے جے خان صاحب؟ آپ کی بات میں وزن ہوگا، اور پی ڈی ایم پروپیگنڈا کرنے میں تو ان کا متبادل ہو ہی نہیں سکتا. کوئی خود پروپیگنڈا، ان کا پروپیگنڈا مقابلہ نہیں کر سکتا، خصوصاً ہماری ایک سیاسی جماعت کا جن کی تاریخ ہے ہمیشہ طاقتور دیکھو تو پاؤں پکڑ لو، کمزور دیکھو تو گلا پکڑ لو. میں آپ کو چیلنج کر کے یقین سے 1000% تحریک انصاف کے چیئرمین نے باشگاف لفظوں میں کہا ہے کہ خون کے آخری قطرے تک، زندگی کے آخری سانس تک نہ این آر او لیا ہے، نہ دیا ہے، نہ مانوں گا. میں جیل میں حالات کو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیا ہے. اگر میں نے 26 سال بعد قوم کو شعور پیدا دے دیا تو اپنے آپ کو بیچنے کے لیے نہیں دیا. یہ لکھ کے رکھ لیں یہ باتیں کیا کرتے ہیں، مجھے اس سے غرض نہیں ہے. یہ پروپیگنڈا. اچھا، علیمہ خان صاحبہ کا نام آ رہا ہے کہ جی بات جو ہے وہ ان کی اہلیہ کے ذریعے نہیں ہو رہی، بلکہ علیمہ خان صاحبہ بروکر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں ڈیل جو ہے. علیمہ خان سے میری خود پونا گھنٹہ بات ہوئی ہے. میں چیلنج کروں، یہ بات نہیں ہوئی. انہوں نے اس بات کی تصدیق نہیں کی. میری ڈیٹیل ایک پہلو پر بات ہوئی ہے، ایک لفظ پر. کچھ ایسی باتیں ہیں جو ایمانت ہے. میں کہہ رہا ہوں نہیں ہوئی. یہ انہوں نے تحریک انصاف کے چیئرمین نے علیمہ خان کو اسپیشلی کہا ہے کہ عوام جو بات میں کہوں اس پہ یقین کرے. کچھ لوگ اگر اینگلنگ کر کے بتا رہے ہیں. اور آپ کو دوسری بات بتاؤں، اٹک جیل کے عملے کے بقول کہ واحد ایک قیدی یا ملزم ہے، 804 ہے غالباً، جس نے آج تک شکایت ہی نہیں کی. تنگ کمرے میں رکھا، شکایت نہیں کی. دیوار نیچی تھی، اب اونچی کر دیا واش روم کی، اس نے شکایت ہی نہیں کی. علیمہ خان جب ملنے گئی تو انہوں نے سب سے پہلے کہا یہ اے سی بند کر دو، مجھے اے سی کے بغیر اب رہنے کی عادت ہو گئی. تو ڈو یو تھنک وہ بندہ ڈیل کرے گا؟ اگر کسی کی خواہش ہے کیونکہ سونیا گلیاں تھے مرزا یار پھرے، جو اکتوبر میں آ رہے ہیں نا، ان کی ایک شرط ہے کہ اس کو جو مرضی کرو. بلے کا نشان کون کہہ رہا ہے نہیں آنا چاہیے؟ کیا یہ جمہوری حق ہے؟ پیپلز پارٹی کا بھی اتنا حق ہے جتنا پی ڈی ایم کا، اس سے زیادہ نون لیگ کا، اس سے زیادہ جماعت اسلامی کا، اے این پی کا. آپ سیاست دانوں کو دیوار سے وہ مائنس کرنے کی سازش جس دور میں بھی ہوئی وہ ناکام ہی ہوئی. جس دور میں بھی ہوئی، پوری دنیا کے ہر نقشے میں نکال لیں، جس لیڈر کے ساتھ عوام ہے اسے بند کمرے مائنس نہیں کر سکتے. اچھا بھٹی صاحب، آگے بڑھتے ہیں. میاں صاحب کو سنا ہے، میاں نواز شریف صاحب کو گرین سگنل نہیں مل رہا پاکستان آنے کے لیے، یہ کیا سلسلہ ہے؟ یا ان کے آنے سے کوالٹیٹیو کیا ڈیفرنس آئے گا مسلم لیگ نون کے ساتھ؟ قاضی صاحب محترم، ایک تو ان کے آنے میں رکاوٹ کیا ہے مجھے یہ بتائیں. جو لوگ کہتے ہیں نا گرین سگنل نہیں ملا، کیا رکاوٹ ہے؟
یہ ملک رکاوٹ کا تو یہ ہے نا کہ قانون کے مطابق وہ جیل میں جائیں گے. تو سو وٹ جائے, جا کے ریلیف مل جائے گا یہ ستمبر میں ان کے اینڈ پہ, اور وہ ان کی مکمل معاملہ طے. وہ خود نہیں آ رہے میرے محترم. اگر یہ کہنا ان کی بیٹی ماشاءاللہ ہماری بہن محترمہ مریم نواز صاحب پہلے تو سابق دور میں کہتی تھی ان کی زندگی کو خطرہ ہے, ہمیں اداروں پر یقین نہیں. کبھی پی ڈی ایم کے اجلاس میں وہ کسی ایک ادارے کا نام لے کے جلسے نوارے لگواتی تھی. اب تو تمام حالات ان کے ساتھ اگر 100 دفعہ ہیں ہمارے ملک. اچھا لیکن کئی سب ایک بات کریں, ایک خبر ہے. اچھا ووٹ بینک پہ اگر ان کے آنے سے بھی کچھ نہ فرق پڑے تو پھر مانے آپ, کیا فرق پڑے گا؟ میں کہتا ہوں بہتر ان سے زیادہ شہباز شریف سے ایڈمنسٹریٹر. اسحاق ڈار کو آپ نے آئنسٹائن کو لائے نا, انہوں نے کہا جی میں $150 کروں گا, تو آج 325. نگران حکومت کو قصور نہ دے, وہ تو اس کا تسلسل ہے. جو ایگریمنٹ انہوں نے کیے ہیں وہ اس کو آگے لے جا رہے ہیں. یہ تو بیچارے دہی کھا رہے ہیں, دہی کھا دو, دہی کھانے والے نے بھی اعتراض کر دیا. انہوں نے تو بھرکس سے نکال دیا نا مل جل کے معیشت کا, اس کے باوجود یہ ریلیونٹ نہیں ہوتے. آپ کسی ایک سے 4-5 فیڈرل سیکٹری سے پوچھے کہ آپ کی پوسٹنگ کیسے ہوئی. آج بھی نواز شریف سب کر رہے ہیں محترم. اچھی بات ہے بھائی, ان کی چل رہی ہے. نہیں, میرا مطلب یہ ہے کہ یہ معیشت کا ایک ایک قصہ بول بول کے ان کی نالائکی, حرص, طمع, لالچ کی جو ہے آوازیں لگا رہا ہے, اور اس کے باوجود ہمارے پاس کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہے. بٹی صاحب, اس سے بڑی بدنصیبی وطن عزیز کی کیا ہو سکتی ہے؟ قاضی صاحب یہ ملک کی وطن عزیزی ہے نا, آپ کو یاد ہوگا مشرف دور میں بھی محترم نواز شریف سب چلے گئے تھے. 2006 میں آٹا تھا 6 روپے کلو اور چینی تھی 22 روپے کلو. آج آٹا اور چینی کہاں؟ یہ انہی کی مہربانی ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ محترم نواز شریف صاحب آئیں گے حالات بدل جائیں گے. نواز شریف صاحب پہلے 3 دفعہ آپ کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں, اس کے باوجود IMF کے آپ 23 وزٹ کر چکے ہیں. قاضی صاحب میں کہتا ہوں, نہیں, وہ تو اب ہر چیز بول بول کے ان کی نالائکی بتا رہی ہے. دیکھیں آج وہ پاکستان آتے ہیں, ان کا ملک ہے اور ہم سے زیادہ ان کا ملک ہے, قابل احترام. نہ ان کو پولیس پکڑے گی, نہ نیب پکڑے گی, نہ FIA پکڑے گی. مجھے رکھ کر سزا کی کیا ویلیو ہے پاکستان میں؟ اگر آپ طاقتور ہیں تو سزا آپ کو کچھ نہیں کہتی. میں ایک اور اینگل سے دیکھ رہا ہوں. دیکھیں بٹی صاحب, اب اس ملک کی میں بالکل یہ بات نہیں مانتا کہ سیاسی سٹیبلٹی آئے گی تو پھر معاشی سٹیبلٹی آئے گی. معیشت کی بنیاد پر سیاست کھڑی ہوتی ہے, اور معیشت جب بنیادوں میں زلزلے ہوں تو اوپر ستون جو ہیں وہ آرام سے نہیں بیٹھتے. اچھا مجھے بتا دینا, ہر تیسرے دن کم و بیشتر 3 درجن میاں صاحب کی واپسی کی خبریں ہم سن چکے ہیں. اچھا یہ خبر پڑھ رہے ہیں آپ؟ پاکستان میں ادارے سیاسی جماعتوں کی امریکہ کو اتنا, امریکہ کو کچھ زیادہ ہی نہیں, ویسے تو دورہ کام کر رہا ہے. وہ چاہتا ہے ایک جماعت کو پابندی لگانا. محترمہ امریکن سفیر آپ کے چیف الیکشن کمیشن کو ملا, نہایت قابل احترام مریم نواز صاحبہ کو ملا. کیوں مطلب ہم یہی لوگ سمجھتے ہیں نا کہ یہ واسرائے ہے یہاں کا. نہیں, واسرائے ہیں, یہ فیصلے کریں گے نا. اصل بات بتائیں. وہی آپ بتائیں, مجھے کیا پتا ہے. بات نکلے گی تو دور تک جائے گی, رہنے دیں. قاضی صاحب بڑا سکرپٹ اچھا لکھا ہوا ہے, لیکن ایک سکرپٹ وہ بھی لکھتا ہے جو رب العالمین. میری بات مان ہم تو اس کے سکرپٹ کے منتظر ہیں, بس ہم بھی منتظر ہی ہے کوئی سلسلہ آگے بڑھے. لیکن بٹی صاحب یہ اب یہ نہیں چلے گا سلسلہ. ہاں, یہ جو کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب سے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ حضور یا تو خود تشریف لائیں یا پھر اس پارٹی کی باغ ڈور شریف فیملی سے باہر کسی کو دے دیں, ورنہ ہم کونسلر بھی جیت نہیں سکیں گے. شاہد حقان عباسی صاحب اندیا بھی دے چکے ہیں کہ ہم الگ جماعت بنا سکتے ہیں, مفتاح اسماعیل صاحب بھی. اس کے علاوہ بہت ساری سینئر لیڈرشپ ہے جن کا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب بہت اچھے آدمی ہیں, لیکن جب بھی وہ کہتا ہے نا, ایک بندہ کہتا ہے یار میں فوج سے ہو جاؤں لیکن جی تو جنگ ہوگی میں نے چھٹی دے دے ہوگے. اور فوجی کا تو کام ہی جنگ میں عوام کے لیے جان دینا ہے. یہ جب بھی معاملات خراب ہوتے ہیں چھٹی پہ چلے جاتے ہیں, سیاسی جماعت کے لیڈروں کو آپ تنہا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو قاضی صاحب اب لوگ بندر کے بت نہیں رہے, کاغذ کے بت نہیں رہے, اب بولتا ہے. اچھا نہیں بٹی صاحب, کچھ دن پہلے سابق پرائم منسٹر شاہد حقان عباسی صاحب نے کہا جی کہ یہاں روٹی اور آٹے میں 20 ارب کی غالباً انہوں نے کہا تھا,
اب یہ چینی کا معاملہ آ گیا، تاج حیدر صاحب کا اب اگر سارٹ ہو تو سنوا دے بھائی ہمیں. سنائے جی وہ کیا سارٹ ابھی تو نہیں ہے میرے خیال میں، ارینج کر رہے ہوں گے وہ. لیکن یہ کہ بھٹی صاحب یہ وہ میں لطیفہ دہرانا نہیں چاہیے. جو ننا صاحب نے کہا تھا نا کہ خبراں پڑھ دیو، کہتے میں پڑھ تو دیں گا، مننے گا کوئی نہیں. وہ انہوں نے کون مننے گا؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ یقین الٹرنیٹیو کوئی نظر نہیں آ رہا. سب موجودہ سینیریو میں، موجودہ صورتحال میں پیپلز پارٹی نون لیگ پی ڈی ایم کی کسی جماعت پر مبینہ کرپشن پہ ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا. سب نورا کشتی ہے، سب نورا کشتی ہے. بیانات ضرور آئیں گے، الیکشن 90 دن میں کراؤ، الیکشن نہ کراؤ، الیکشن کرانے تھے، فلاں غلط ہے، فلاں ٹھیک ہے. لیکن جب تک اٹک میں کندن ہے ادھر مایوسی ہے. اب آپ مانے نہ مانے، یہ اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں گے. جو نون لیگ کی اگر جو محترمہ مریم اور نے کہا تھا پہلے انہیں گرفتار کرو، سزا دو، بیلٹ سے اتارو.